بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے دنیا میں آتا ہے تو روتا آتا ہے نا, دیکھا ہے نا آپ نے, روتے ہوئے آتا ہے. کیوں روتے ہوئے آتا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا, خود میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی تشریف فرماتے تھے کہ بچہ روتا ہوا اس لیے آتا ہے کہ اس کا اصلی وطن چھوٹ گیا. ایک اور بات خاص طور پر عرض کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کہاں سے اتارے گئے تھے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا, کہاں سے اتارے گئے تھے؟ جنت سے اتارے گئے تھے. جنت سے اتارے گئے, اور جہاں سے آئے ہیں وہیں پر جانا چاہیے. اسی لیے کہا گیا انسان کو کہ تیرا اصلی وطن جنت ہے. تیرا اصلی وطن کیا ہے؟ جنت ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر کے دنیا میں آتا ہے تو روتا آتا ہے نا, دیکھا ہے نا آپ نے, روتے ہوئے آتا ہے. کیوں روتے ہوئے آتا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا, خود میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی تشریف فرماتے تھے کہ بچہ روتا ہوا اس لیے آتا ہے کہ اس کا اصلی وطن چھوٹ گیا. کون سا؟ جنت میں تھی. ہماری روحیں آنے سے پہلے کہاں تھی؟ جنت میں تھی. اصلی وطن جب بھی چھوٹتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے. اور اسی لیے شاعر کہتا ہے, شاعر کیا کہتا ہے کہ یاد داری کے وقت زادنے تو ہما خنداں بودند تو گریاں. اے انسان, تجھے معلوم ہے جب تو پیدا ہوا تھا سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا. ماں بھی ہنس رہی تھی, باپ بھی ہنس رہا تھا, خوشی میں سب پیڑے بانٹ رہے تھے, جلیبیاں بانٹ رہے تھے, سب خوش تھے کہ تو پیدا ہو. لیکن تم کیا کر رہے تھے؟ تم تو روتے ہوئے آئے تھے. چنا زی کے وقت مردنے تو ہما گریاں بودند تو خنداں. شاعر کہتا ہے, اے انسان, اب زندگی ایسی گزار کر جا کہ جب تیرے جانے کا وقت ہو تو سب رو رہے ہو اور تیرے لبوں پہ مسکراہٹ ہو. تو ہنستا ہوا جا. کون ہنستا ہوا جائے گا؟ جسے اپنے وطن پر جانے کا شوق ہو, اپنے اصلی وطن جانے کا جسے بھی شوق ہوگا, موت کے وقت اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ہوگی. اور جسے جہنم جانے کا ہوگا, خاک مسکرائے گا, خاک مسکرائے گا. وہ تو ملک الموت کی شکل دیکھ کر کے لال پیلا ہو چکا ہوگا. ہاں, اسی لیے جنت کی خواہش بھی رکھو کہ میرا اصلی وطن ہے, اور کام بھی وہی کرو تاکہ مرنے کے وقت لال پیلی نہ ہو, لبوں پر مسکراہٹ ہو. اسی لیے بہتوں کو مرتے وقت مسکرانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہاں, تم چاہو گے تو مسکرا لیں گے. ابھی ہم بیٹھے ہیں, ہنسنے کے لیے بولوں گا تو پورا پھاڑ کر کے ہنسیں گے, ہو سکتا ہے ابھی اختیار ہے, لیکن موت کے بستر پر میاں کسی کے اختیار میں نہیں. ہنسنا اس وقت تمہارے کنٹرول میں نہیں. اس وقت تو نزع کا عالم ایسا کہ مکھی بھی بیٹھے تو پہاڑ کے برابر لگے ہیں. ہنس کہاں سکو گے؟ ہاں, بس وہی ہنسے گا جو زندگی بھر جنت میں جانے کی تیاری کرتا تھا اور مولا اسے موت سے پہلے جنت دکھا رہا ہو اور وہ ہنس رہا ہو. بس وہی ہنسے گا, باقی کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. اسی لیے میں اسی پر گفتگو ختم کرتا ہوں. ہمارے باپ آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے اور پھر وہ واپس جنت میں ہی جائیں گے. آدم علیہ السلام بھی, نوح علیہ السلام بھی, موسیٰ و عیسیٰ بھی, ابراہیم و اسماعیل بھی علیہ السلام, اور خود میرے آقا و مولا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہی میں جائیں گے. تو ہم جن کی امت ہے, ہمارے لیے یہی فرض ہے کہ ہم بھی وہیں جائیں جہاں ہمارے رسول جائیں گے. اور جنت کے کام شروع کرو, نیکیاں کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. مرنے سے پہلے مولا توبہ کی توفیق عطا فرمائے, جنتی اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.